السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کی طرح یہی دعا رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے آپ لوگوں کو اپنی امان میں رکھے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، پرفتن دور سے جہاں پہ بھی فتنہ نظر آئے تو ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں، اور اگر ہمارے اختیار میں ہے تو اس فتنے کو دور کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ آج ہم پڑھیں گے اپنے سورہ آل عمران کی آیات کو بھی، اور یہ کورس ہمارا جا رہا ہے جس کا نام ہے آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اسے یقیناً ایک دوسرے کو یہ جو قرآن کا علم ہے یعنی قرآن کی ادائیگی، اس کی تجوید، ضرور ان لیسنز کو یا اس لنک کو ضرور شیئر کر رہے ہوں گے اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہوئے، کہ اگر ہمارے اعمال میں کوئی کمی ہے تو ہم کیوں نہ چھوٹی سی ایک نیکی چلتے چلتے کما جائیں، اور صرف ایک بٹن یعنی ایک بٹن کو کیا کرنا ہے؟ کلک کرنا ہے اور اس طرف راغب کرنا ہے کہ وہ اسے سنیں، بغیر دیکھیں کوئی وقت لگائے۔ وقت تو ہم نے لگانا ہے تھوڑا سا ادھر، لیکن پیسہ لگائے تو اس قرآن کو آسان الفاظ میں سیکھ سکتا ہے۔ چلے جی، میں اپنے کورس کا آغاز کرتی ہوں سورہ آل عمران سے، اور ان کی آیات آج میں سٹارٹ کروں گی 159 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دعا کیا تھی آپ لوگ جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی کیا ہے؟ وہ یقیناً آپ سب کو اس وقت حفظ بھی ہو چکی ہوگی۔ کیا تھی وہ دعا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اب تطبیق دیکھ لیتے ہیں۔ فَبِمَا، فا یہ دیکھیں کس طرح سے اوپر ثنایا علیہ کا جو سرا یعنی دو دان جو ہوتے ہیں اس کو نیچے والے ہونٹ کے شکم یعنی گیلے حصے سے لگائیں گے تو آپ کا فا ادا ہوگا۔ فَبِمَا، ماں پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ، رحمتم یہاں پہ را پر پڑھا جائے گا، ہا پہ حمز ہوگا، اور تم یہاں پہ تنوین زیر ہے اور آگے میم ہے تو ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، من اللہ اس میں جلالہ کا لام پر پڑھا جائے گا کیونکہ پیچھے والے پہ زبر ہے، لِنتَ لَهُمْ نون پہ اخفاء حقیقی، اور یہاں پہ میم پہ اظہار شفوی اور ساتھ میں وقف بالسکون، کیونکہ یہ علامت جو جزم کی یا سکون کی علامت اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہے، ہم نے خود سے وقف نہیں کیا بلکہ یہ وقف کیا ہوگا؟ وقف بالسکون، اوریجنل یہ علامت یعنی حقیقی موجود ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ، واو ہونٹوں کے نا تمام گلائی کے ساتھ، لو پہ کیا ہے؟ واو لین کا قاعدہ نرمی کے ساتھ، کنتا یہاں پہ نون پہ ہی اخفاء حقیقی، تا کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، فَظًّ یہ فَظًّ، اب یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اب یہاں پہ اخفاء کرنا ہے، لیکن کس طریقے سے کیا جائے گا کہ کیونکہ آگے غائن ہے تو اخفاء کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اب یہ آپ لوگ خود ماشاءاللہ اتنے میرا خیال میں ماہر ہو چکے ہوں گے کہ آپ کو تھوڑے بہت رولز کی یعنی پہچان بھی ہو چکی ہوگی۔ اب دیکھیں آگے آ رہا ہے غائن، اب فَظًّ یہاں پہ اخفاء ہوگا
یا نہیں ہوگا. پہلے ہم یہ دیکھیں گے ہوگا یا نہیں. تو یہاں پہ اخفا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آگے غین حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اور اس میں سب سے بڑھ کر کیا ہم نے کرنا ہے، یہ حروف حلقی حروف حلقی کتنے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ٹھیک ہے، غین انہی میں سے ہے. تو جب حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے یہاں 6 حروف میں سے، تو پھر ہم نے اخفا، یا چاہے وہ تنوین کا قاعدہ ہو چاہے وہ نون ساکن کا قاعدہ ہو، ہم نے کیا کرنا ہے وہاں پہ اخفا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اب ہم جلدی سے پڑھیں گے کیسے. لیکن ذا حروف مستعلیہ میں سے ہے جیسا کہ غین ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ذا حروف مستعلیہ کو پڑھتے ہوئے ہم نے اظہار کا قاعدہ کرنا ہے. فَغَنْ غَلِي غَلْقَلْبِ. ٹھیک ہے، لی پہ یائے مدہ کا قاعدہ، اور ذا نرمی کے ساتھ حروف مستعلیہ میں سے ہے، لیکن ذا کو ہم نے جب لام کے ساتھ ملانا ہے، لام کو نہیں ہلائیں گے. ٹھیک ہے، قلبی. اب قلبی اسی طرح اس لام کو بھی نہیں ہلائیں گے. لیکن قاف کیا ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے ہے. ذا بھی، غین بھی اور قاف بھی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں نے خود طریقہ چینج کیا، ذرا ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مزید سمجھ ہو جائے، کیونکہ پیچھے ماشاءاللہ آپ نے 3-4 قواعد پہ خوب عبور حاصل کر لیا ہوگا. قلبی. ٹھیک ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے. لن فضو. ٹھیک ہے، نون پہ اخفاء حقیقی، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہیں. یہاں دباؤ کے ساتھ ادا کرتے ہوئے فا کی زبر کو ضاد کے ساتھ ملاتے ہوئے ہم نے یہاں پہ واو مدہ کا قاعدہ کرنا ہے، جس کو 1 الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچے جائیں گے. اب یہ دیکھیں، اب یہاں پہ پھر میں وہی کویسچن کروں گی، من کرنا ہے یا من کرنا ہے؟ من یعنی اظہار کرنا ہے یا اخفا؟ اب آپ یقیناً الحمدللہ جواب دے رہے ہوں گے نہیں ہم نے یہاں پہ اظہار کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہا بھی اسی طرح جیسے یہاں پہ غین ہے، یہ ہا بھی یہاں پہ کیا ہے؟ یہ حروف حلقی میں سے ہے، جس میں ہم نے پیچھے ابھی جو میں نے اوپر بتایا کہ تنوین یا نون ساکن ہو تو ہم نے اظہار کرنا ہے. من حولک، کیونکہ ہا حروف حلقیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے اسی پہ ایک اور قاعدہ نکل رہا ہے. ہاؤ یعنی واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ واو لین کا قاعدہ ہوگا. یہاں پہ پیش نہیں ہے نا، تو یہ واو لین کا قاعدہ. ہاؤ لک. اب کاف پہ ہمس ہوگا ساکن ہونے کی صورت میں، اور جب ہم نے ساکن کر دیا خود سے ہم نے علامت لگائی، یعنی سکون کر دیا، یعنی اس کو جزم کی علامت دی، یعنی وقف کیا، تو کیا کریں گے یہاں پہ ہم؟ وقف بالاسکان ہو جائے گا. اب یہ سکون نہیں رہے گا، کیونکہ سکون ہوتا تو یہاں پہ اوریجنل یعنی ساکن ہونے کی علامت موجود ہوتی. لیکن اب ہم یہاں پہ زبر کی علامت ہے، ہم نے خود یہاں پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان کا قاعدہ ہوگا. فاعفو عنہم. فا کی زبر کو عین کے ساتھ، عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، فافو نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، عین کو بھی وسط حلق سے ادا کرنا ہے. فا کی پیش کو لمبا نہیں کرنا، نون پہ اظہار کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آگے یہ دیکھیں ہا اسی حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے عنہم پڑھیں گے، عنہم نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، عنہم میم پہ اظہار شفوی. واستغفر لہم. واو کی زبر کو سین کے ساتھ اور سین پہ سیٹی کو واضح طور پہ ادا کریں گے، تا غین پر پڑھا جائے گا. پھر یہاں پہ را ساکن ہے، ما قبل زیر ہے، تو یہ را باریک پڑھا جائے گا. لہم یہاں پہ میم پہ اظہار شفوی. وشاورہم. شا پہ مد سبیل الف کا قاعدہ، ور یہاں پہ بھی را باریک پڑھا جائے گا، میم پہ اظہار شفوی. فی الامر. یہ فا کی زیر، یہ دیکھیں یا کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے، اب ڈائریکٹ فا کی زیر ہم لام کے ساتھ ملائیں گے اور جلدی ملائیں گے. فل کہیں گے، فیل نہیں کریں گے، ورنہ فیل عربک میں کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھی کو. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ فی الامر. اب یہ حمزہ کی زبر کو میم کے ساتھ ملائیں گے، ساکن ہے، لیکن جب یہاں پہ بھی ہم نے ساکن کر دیا، اس کو سکون لگا دیا یعنی جزم کی علامت، تو پھر یہ پر ہو جائے گا امر. اور یہ وقف کون سا کہلائے گا؟ وقف بالاسکان. فَإِذَا. یہ یہاں پہ بھی دیکھیں را پہ مد سبیل الف کا قاعدہ، 1 الف یا 2 حرکات کے برابر. عزمتو. ٹھیک ہے، عزمتا. اب ہم بعض اوقات اتنی جلدی سے ہمیں پتہ نہیں چلتا عزمتو
اور عزمتا کے معنی میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عزمتا فتوکل علی اللہ، اس میں جلالہ کلام پر پڑھا جائے گا۔ ان اللہ غنہ کرتے ہوئے اس میں جلالہ کلام پر، یحب المتوکلین، یا کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے، ہا کی زیر کو با کے ساتھ اور دبا کے پڑھتے ہوئے با کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لیکن لام کو ہلائیں گے نہیں۔ متوکی، واو کی زبر کو وکی نہیں کہنا، وکی، ٹھیک ہے۔ واو کی زبر کو کاف کے ساتھ ملائیں گے۔ وکیلین، لی پہ مد سلیبل یا کا قاعدہ، ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے، اور نون پہ جب وقف کریں گے تو وقف بالاسکان ہو جائے گا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ان یہاں پہ کیا ہے، ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، نون ساکن کے بعد یا، اور نون پہ اخفا ہوگا، اخفا پر ہوگا، صاد آگے پر لیٹر ہے، سرکم اللہ، صاد حروف مستعلیہ میں سے، را بھی پر پڑھا جائے گا، اور یہاں پہ اس میں جلالہ کلام پر پڑھا جائے گا۔ فلا، لا پہ مد سلیب الالف، غا پہ مد سلیب الالف، اور غین حروف مستعلیہ میں سے، الف حروف شبہ مستعلیہ میں سے، لہذا الف اسی کے ساتھ پر پڑھا جائے گا۔ غالب لکم، میم پہ کیا ہوگا، یہاں پہ وقف بالسکون، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اب یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، خوا حروف متعلیہ میں سے، لام کو ہلانا نہیں، میم پہ اظہار شفوی، فَمَنْ ذَا الَّذِي، نون پہ اخفاء حقیقی، زال کی زبر کو لام کے ساتھ، اور زی کیا کرنا ہے، مد سلیب الیا کا قاعدہ، ینصرکم من بعدہ، نون پہ اخفاء حقیقی، اور میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، تو یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ، میم بعدی، اور یہاں پہ اقلاب چھوٹا سا میم اور آگے با ہے، اور دال کی زیر کو جب ہم نے ہا کے ساتھ یہاں پر وقف کرتے ہیں تو وقف بال کون سا ہوگا، وقف بالسکون، وقف بال اسکان ہو جائے گا، وقف بالسکون نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے خود سے اس پہ ہا کے کیا کیا، ہم نے علامہ لگائی۔ وعلی اللہ، اس میں جلالہ کلام پر، فلیتوکل، لام کو ہلانا نہیں، واو کی زبر کو کاف کے ساتھ اور لام کی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ مؤمنون، یہاں پہ حمزہ ساکنہ ہے، یہاں پہ ہم جھٹکا دیں گے، اور نو پہ مد سلیب الواو کا قاعدہ ہے، جس کو ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچا جائے گا، اور نون کی حرکت کو جب ہم یہاں پہ عارضی طور پہ کیا کریں گے، وقف کریں گے، تو پھر کون سا ہوگا، وقف بالاسکان، ٹھیک ہے، یہ والا قاعدہ ہوگا۔ آگے ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اب ہے وما، واو ہونٹوں کے نا تمام گلائی کے ساتھ، ما مد سلیب الالف کا قاعدہ، کانا یہاں پہ بھی مد سلیب الالف کا قاعدہ، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، لنبیین، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، با کی زیر کو یا کے ساتھ ملائیں گے، لیکن فوری آواز کو اٹھائیں گے، اور آگے اظہار ہو جائے گا کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے، حروف حلقی میں سے ہے۔ این یغل، اب یہ دیکھیں یہ کیسے ہے، یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، اب بغین حروف مستعلیہ میں سے، اب یہ دیکھیں تشدید ہے نا، تو یغل فوراً نہیں پڑھنا، یغل، کیونکہ لام پہ تھوڑی دیر ہلکا سا ٹھہرنا ہے، کیونکہ تشدید ہے نا، پھر جب ہم نے وقف کیا تو پھر کیسے عارضی طور پر کیا ہو جائے گا، ہم نے سکون کی علامت دے دی۔ وَمَن يَغْلُلْ، سکون کا مطلب یہ میں بتا دوں، مد ہوتی ہے، یا مد کیا ہوتا ہے، مد دیکھیں یہ والی اس طرح سی سائن ہوتی ہے، مد یعنی لمبا کرنا، اور سکون ہوتا ہے جیسا کہ یہ والی، یہ جزم جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جزم کی علامت بھی، جزم بھی کہا جاتا ہے، سکون بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہے وَمَن يَغْلُلْ، یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، غین حروف مستعلیہ میں سے، لام کو ہلانا نہیں، یأتی بما، یہاں پہ حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا دیا جائے گا، اور ما پہ مد سلیب الالف کا قاعدہ، غلہ، غین حروف متعلیہ میں سے ہے، اور لام پہ ذرا دباؤ ڈالتے ہوئے فوری ادا کرنا ہے ہم نے لام کی حرکت کو، لیکن لمبا نہیں کرنا۔ یوم القیامہ، یاؤ پہ واولین کا قاعدہ، میم کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، قوف حروف متعلیہ میں سے، یا پہ الف مدہ کا قائم مقام ہے، جس کو ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ اب تا کو ہم نے کس میں بدل دیا، ہاں میں، تو یہاں پہ یہ وقف کون سا کہلائے گا، وقف بالابدال۔ ثم، میم پہ غنہ کیا جائے گا، تو وفا، فا پہ مد سلیب
الف کا قائم مقام ہے، ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے. کلو نفسم ما، یہاں پہ نفع پہ ہمس ہوگا، اور یہاں پہ ادغام مال غنہ کا قاعدہ، تنوین زیر ہے اور آگے میم متحرک ہے، اور ساتھ ہی غنہ کرتے ہوئے آگے کیا کرنا ہے ہم نے مد سلیبی الف کا قاعدہ. کسبت، سین کی سیٹی کو واضح کریں گے اور بت پہ یعنی تا پہ ہمس کریں گے. وہم، میم پہ اظہار شفوی، لا پہ مد سلیبی الف کا قاعدہ. یظلمون، ذو حروف مستعلیہ میں سے، مو پہ مد سلیبی الواو، لیکن نیزل ساؤنڈ یعنی ناک میں آواز نہیں نکالنی، مون کہہ کے نہیں پڑھنا، مون کہنا ہے، ٹھیک ہے. مون یہ مد سلیبی الواو، اور ساتھ ہی نون پہ جب وقف کریں گے تو وقف بالاسکان. چلیں جی، الحمدللہ آج آپ کو خوب ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا گیا ہے. تو 159 سے لے کر 161 تک آپ لوگوں کی آیات ہیں، تو آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیے گا اور پڑھیے گا، سیکھیے گا، خود بھی سیکھیں، اوروں کو بھی سکھانے کا سبب بنے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.